سے نکلنا چاہتے ہو تو ایک میری بات پہ عمل کرو۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارا دین 30 سپارے لاکھوں حدیثیں، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو مجھے دیکھنا۔ آپ نے یوں کیا، دیکھ رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ نے فرمایا پورے دین کا خلاصہ کف لسانک، زبان پہ قابو پا جا، سارے عیب آپ میں سے نکل جائیں گے، زبان پہ قابو پا جا۔ ٹرالے روکنا آسان ہے، زبان روکنا مشکل ہے۔ طوفانوں سے ٹکرانا آسان ہے، زبان سے ٹکرانا مشکل ہے۔ پورا دین تیری زبان میں ہے، میرے رب کی قسم ایک میٹھا بول پوری کائنات کے شہد سے زیادہ مٹھاس رکھتا ہے، اور ایک کڑوا بول پوری دنیا کے زہر سے زیادہ کڑواہٹ رکھتا ہے۔ ایک میٹھا بول بڑے بڑے گھاؤ بھر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول ایسے زخم لگاتا ہے کہ موت بھی انہیں منتقل نہیں کر سکتا۔ اپنی زبانوں پہ قابو پانا سیکھ لو، اپنی زبان کے بول میٹھے کر لو، منفی کے آگے مثبت ہو جاؤ، گالی کے آگے دعا ہو جاؤ، غیبت کے آگے تعریف ہو جاؤ، تو اللہ کی قسم اللہ کا سایہ آپ پر ہو جائے گا۔ اپنی زبانوں پہ قابو پا لو، اپنی زبانوں سے غیبت، گالی، جھوٹ، چغلی، شکایت، لگائی بجھائی۔ میرے نبی نے فرمایا جو دو کو آپس میں لڑاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایسے نجس ہیں جیسے پاخانہ نجس ہوتا ہے۔ اپنے زبان کے بول میٹھے کر لو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ شریک ہیں، اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہیں، اور بڑے شاہ سوار ہیں۔ احد کی جنگ میں جب افراتفری پھیل گئی تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، کہا اس تلوار کو کون لے گا؟ تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے پیچھے ہٹ گئے، 3 کھڑے رہے، عمر، زبیر، ابو دجانہ۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی، آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی۔ یہ اس مرتبے کے صحابی ہیں۔ بدر والوں کے بارے میں اللہ نے کہا بدر والے جو مرضی کرے میں نے بخشش کر دی۔ حدیبیہ والوں کے بارے میں قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی میں ان سے راضی ہو گیا، اب ناراض نہ ہوں گا۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ یہ یوں کہہ رہا ہے ان ارج عملی عندی یوم القیامہ، لوگوں میرے پاس بخشش کا آخرت میں سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے۔ بدر نہیں نہیں نہیں، احد نہیں، خندق نہیں، حدیبیہ نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے، ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اس زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں پہنچا، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے۔ نہ کرو زیادہ عبادتیں، فرض پڑھ لو کافی ہیں، اچھے اخلاق دکھا دو، جھوٹ سے نکل جاؤ، ظلم سے نکل جاؤ، خیانت سے نکل جاؤ، کڑوے بول سے نکل جاؤ، چند سجدے ہی اوپر لے جائیں گے۔ میرے رب کے دربار میں اچھے اخلاق کا وہ مقام ہے، درگزر معاف کرنے کا وہ مقام ہے کہ ساری رات کے سجدوں سے وہ نہیں ملتا جو ایک کو معاف کر دینے سے ملتا ہے، اور غصے کو پی جانے پہ جو ملتا ہے۔ تو پیغام ہے کہ جب ظلم پھیلتا ہے، جھوٹ پھیلتا ہے، خیانت پھیلتی ہے، وہ قوم ختم ہو جاتی۔ اب یہ حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ سچ پہ لا سکے،
حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ دیانت پہ لا سکے، حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ عدل پہ لا سکے، یہ تو ہر ایک کو ذاتی محنت کرنی پڑے گی، یہ چکی خود پیسنی پڑے گی۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے، اس نظریے کو سامنے رکھ کر صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جس پر کوئی کسی فرقے کا لیبل نہیں لگا ہوا، جس پر اسلام کا لیبل۔ مجھے سال گزر گئے، چھوٹی عمر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، وہاں سے ایک دوست 3 دن کے لیے لے گیا، وہیں سے زندگی کا رخ مڑا۔ باپ نے 11 سال کی عمر میں لاہور بھیجا، سینٹرل ماڈل سکول میں پڑھا کہ مجھے ڈاکٹر بنانا ہے، گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، سمجھ بھی تھی، حافظہ بھی تھا۔ تو 3 دن کے لیے ایک دوست لے گیا، بس پھر وہ 3 دن میری زندگی میں ایسے آئے کہ میرے رب نے پھر مجھے پیچھے نہیں جانے دیا، اور میں پھر علم کی تلاش میں نکل پڑا۔ پھر میں رائمنڈ پڑھتا رہا اور وہاں 8 سال گزارے۔ اب زندگی گزر گئی، 6 بر اعظم پھر لیے، افریقہ کے جنگل بھی دیکھے اور یورپ کی وادیاں بھی دیکھیں۔ صدیوں کے بعد ایک ایسا کام ملا ہے تبلیغ کا جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جس میں پیغام محبت ہی محبت ہے۔ تم نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جب تمہیں چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت لگاؤ، اور جب تم یہاں ہو تو اپنی تعلیم کے ساتھ انصاف کرو۔ ڈگری کے لیے نہ پڑھو، نوکری کے لیے نہ پڑھو، علم ڈگری کے لیے نہیں ہوتا، علم نوکری کے لیے نہیں ہوتا، علم روٹی کے لیے نہیں ہوتا، علم شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب سے علم کے ساتھ روٹی جڑی ہے اور علم کے ساتھ جابز جڑی ہیں، اس دن سے علم کا جنازہ نکل گیا ہے۔ کتابوں کے پڑھنے والے ہیں، علم سے غافل ہیں، علم سے عاری ہیں۔ علم اور چیز ہے، کتابیں اور چیز ہیں، ڈگری اور چیز ہے۔ تم لوگ بس ڈگریوں والے ہو، علم والے نہیں ہو۔ آج حکومت پاکستان اعلان کر دے پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری کہیں قبول نہیں، کل انشاءاللہ الو سے انتقام۔ تم میں سے ایک بھی یہاں نہیں ہوگا، سب فارغ۔ لو جی کیا کرنا پڑھائی کو، ڈگری کی شناخت نہیں، کیا کرنا پڑھائی کو۔ ارے اللہ کے بندو بے وقوفو، پڑھائی کھوپڑی کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے، پڑھائی روٹی کے لیے نہیں ہوتی، پڑھائی روزگار کے لیے نہیں ہوتی، پڑھائی علم کے دریچے کھولنے کے لیے اور دماغ کی سوچیں کشادہ کرنے کے لیے اور کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ہوتی، روٹی کے لیے اور تھوڑے ذریعہ ہیں۔ تو اب ہمارا علم بکاؤ مال بن گیا ہے۔ ڈگریاں ہونی چاہیے، نوکری مل جائے گی، آتا جاتا چاہے کچھ بھی نہ ہو۔ تو علم کے ساتھ لگاؤ پیدا کرو، علم کو علم کے لیے پڑھو، اتنا پڑھو کہ غیروں کی غلامی سے نکل جاؤ۔ جب تمہارا اعلیٰ ڈگری والا وہ ہے جو باہر سے پڑھ کے آئے، تو پھر تمہارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے۔ ہم خود تراشتے ہیں، منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ تم علم کو یہاں تک لاؤ کہ لوگ تمہارے پاس سیکھنے آئیں۔ جب تک تم غیروں کے محتاج ہو علم میں، تمہارے لیے فقر اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ علم نے تو آدم کو فرشتوں کے آگے اونچا کیا اور فرشتوں کو جھکایا۔ علم تو تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ عزت شرافت علم پر ملی۔ ڈگری کے دیوانے نہ بنو، علم کے دیوانے بنو۔ جن سے سیکھتے ہو ان کا ادب سیکھو، بے ادبی سے علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، بازار میں بیچ دے میں بک جاؤں گا۔ جو خود نبیوں کے بعد سب سے بڑے علم والے، جن سے پڑھو ان کا ادب کرو۔ تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، حیا کی حد میں رہو، شریعت کی حد میں رہو۔ یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے کہ جوان بچے بچیاں اکٹھے پڑھیں۔ یہاں دیر نگری ہے، تل پٹ راجا ہے، ٹکے سیر بھاجی ہے، ٹکے سیر کھاجا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا۔ لیاقت علی خان رحمت اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت کسی اللہ والے نے کہا تھا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے محسن کو ہی مار دیا۔
بنانے والوں نے تو بڑے درد سے بنایا تھا، بڑے شوق سے بنایا تھا، ہم نے اس کی صورت مورت بگاڑ کے رکھ دی۔ تو یہ حکومتیں انقلاب نہیں لائیں گی، میں لاؤں گا، آپ لائیں گے۔ فرد فرد فرد، اپنی ذات سے توبہ کرو، اپنی ذات سے اللہ رسول سے جڑو۔ ماں باپ ہیں، ان کی دعا لینا سیکھو۔ شادی شدہ ہو، بیوی کو عزت دو، بیوی کے ماں باپ کو عزت دو۔ ہمارا عجب معاشرہ ہے، بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا بڑا ہی سمجھا جاتا ہے۔ کس قدر جہالت کی انتہا ہے، جنہوں نے بیٹی ڈولی میں بٹھا کے دے دی، ان سے سلام کر کے راضی نہیں ہوتی۔ میرے نبی کی معاشرت تباہ ہو کے رہ گئی۔ اولاد سے محبت، اکرام اور عزت، احترام سے اولاد کی تربیت کرو، عزت کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، تنقید کے ساتھ نہیں، مار پٹائی کے ساتھ نہیں، بگڑ جائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ اکرموا اولادکم، میرے نبی نے فرمایا اولاد کو عزت دو۔ تنبیہ ضروری ہے، توہین غلط، توہین بربادی ہے، تنبیہ ضروری ہے، توہین تباہی ہے۔ استاد آپ لوگ بیٹھے ہو، اگر آپ نے شاگرد کی توہین کی وہ الٹا ہو جائے گا۔ تنبیہ استاد کا ذمہ ہے، توہین نہیں، توہین نہیں۔ توہین سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ ٹیچر کے بھی ذمہ کہ سیکھے میں نے ان بچوں کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اور بچوں کے ذمہ ہیں جس سے ایک لفظ پڑھ لیں اس کے پاؤں چھوا کریں، اس کے قدموں میں بیٹھا کریں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ ہاسٹل میں تمہارے قرآن کی صدا گونجے، میوزک کی صدا نہ گونجے۔ کوئی بچہ بے نمازی نہ ہو، کوئی بچی بے نمازی نہ ہو، کوئی بے پرد نہ ہو۔ نماز کے وقت اللہ کی طرف دوڑو دوڑو دوڑو۔ اپنے گھروں میں نبی والی معاشرت لاؤ، اخلاق والی، پیار والی، درگزر والی۔ بیوی کو عزت دو گے، اولاد تمہاری بیوی کی، ماں کی عزت ہے۔ بیوی کے ساتھ برا سلوک کرو گے، اولاد بھی ماں کا گریبان پکڑے گی۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور بیویوں سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو عورت سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر۔ دونوں کو بیلنس کیا۔ یہ ایک مبارک زندگی ہے جو ہم بھول چکے ہیں، اور دین صرف نماز روزے تک رہ گیا ہے۔ اس سے آگے کا دین نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی سناتا ہے، نہ کوئی سیکھتا ہے۔ تو 90% دین تو وہ ہے جو میں بتا رہا۔ تو یہ ہم سب کے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ شکر گزار بنو اپنے اساتذہ کے جو یہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو روزانہ سننے کی چیزیں ہیں، تم سال میں ایک دفعہ سنو۔ جس کھیتی کو روزانہ پانی ملنا ہو وہ سال میں ایک دفعہ پانی لے تو کیا ہری ہو، کیا بہار آئے گی، کیا پھول کھلیں گے، کیا کلیاں مسکرائیں گی۔ یہ تو روز سننے کی چیزیں، پڑھو بھی صحیح، سنو بھی صحیح، کرو بھی صحیح۔ کرتے رہیں گے تو اللہ ہمارا ساتھی ہو جائے گا۔ تو ہم نیت کریں کہ ہم اپنے اس ملک میں ایک مثبت انسان بن کے چلیں گے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ جب یوں انگلی جاتی ہے تو 3 اپنی طرف آتی، لہذا انگلی اٹھانا چھوڑ دو، ساری انگلی اپنے طرف، اپنا گریبان کھولو کھولو کھولو۔ تمہیں کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چوک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لو۔ معاشرے میں بننے کا راستہ یہ نہیں اس کو ٹھیک کرو، اس کو ٹھیک کرو۔ معاشرے میں بننے کا راستہ یہ کہ طارق جمیل ٹھیک ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں، تو سارے معاشرے میں سدھار آنا شروع ہو جائے گا۔ باقی بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نوجوان ہیں، باہر آپ سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ میں ایک آخری چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم سب مل کر اللہ سے صلح کر لیں، اور آج ہم توبہ کر لیں۔ اللہ کی رحمت اترے گی۔ اب جوان کی توبہ نبیوں کے قریب لے جاتی ہے انسان کو۔ تو میں آج آپ سب سے یہ آخری گزارش کرتا ہوں، باہر والوں سے، آپ سے، بچیوں سے، بچوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، کہ آج ہم اللہ سے صلح کر کے اٹھیں اور توبہ کر کے اٹھیں۔ کہ توبہ اللہ نے ایسا عمل رکھا ہے کہ ایک دفعہ منہ سے نکلے یا اللہ میری توبہ، تو 1000 برس کے گناہ ہوں تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کر دو۔
1000 برس تو میں نے تھوڑا بتایا. میرے اللہ نے کہا میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا